أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود. شام امت مسلمہ کا ایسا درد بھرا موضوع ہے جس پہ ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے. امت کے وہ مسائل جو سالہ سال سے اور کئی دہائیوں سے ابھی تک حل طلب ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے افریقہ کے رہنے والے مسلمان ہوں، سب کے مسائل جو ہیں وہ ایک سے ہیں. شام کا مسئلہ اس وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ شام انبیاء اکرام کی سرزمین ہے. اسلامک تاریخ کے اندر شام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے بہت ساری برکات کی دعائیں کی ہیں اور اللہ کے نبی نے بار بار اپنے ہاتھ اٹھا کے شام اور اہل شام اور شام کی سرزمین کے لیے دعا کی. اور آج جب ہم شام کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور جس کا دل دھڑکتا ہے وہ شام کے حالات پہ روتا ہے. امت کے بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں اور ہماری وہ مائیں بہنیں جن کی آہیں اور سسکیاں آسمان کو چیر دینے کے لیے کافی ہیں، آج اس حالت میں ہیں کہ زمین ان پر تنگ ہے اور آسمان سے برسنے والا بارود ان کی ہر چیز کو تہس نہس کر چکا ہے. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن 2012 میں اپنے شامی بھائیوں کی مدد کے لیے، یتیموں کا سہارا بننے کے لیے، مہاجرین کے لیے ان کے خیموں اور ان کی بستیوں کا انتظام کرنے کے لیے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے فضل سے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن 2012 سے کام کر رہی ہے. وہاں یتیموں کی دیکھ بھال، وہاں بیوگان کی جو ہے ان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے انتظامات، ان کے لیے خیموں کا انتظام، سردیوں کے اندر جہاں -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر گر جاتا ہے، جہاں نیچے کیچڑ اور آسمان سے برسنے والی بارش ایک عجیب منظر پیدا کر دیتی ہے. فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے شام کے آزاد علاقوں کے اندر جہاں مہاجرین محفوظ ہیں ان کی بستیوں کے اندر 4 یتیم خانے قائم کیے ہیں. 2 ہاسپٹلز ہم چلا رہے ہیں جس میں باب الحوا ہاسپٹل جو کہ آزاد سیریا کے اندر، شام کے اندر جو ہے مہاجرین کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. ان سارے آپریشنز کو چلانے کے لیے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ان سے بھرپور تعاون کر رہی ہے. اب جو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے اس سردیوں کے اندر سکوت حلب کے بعد اور باقی سارے معاملات کرنے کے بعد جو تازہ ترین سب سے بڑا کام الحمدللہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بریڈ بیکری کا انتظام ہے جس پہ 12,000 روٹیاں ہم ڈیلی بنا رہے ہیں. ان روٹیوں، اور یہ سیریا کے اندر ہے، شام کے اندر یہ پلانٹ ہم نے لگایا ہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی دوسری این جی او، دوسرے جو ڈونرز ادارے ہیں وہ نہیں، بلکہ اس کو پاکستان سے چلانے والی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، اس کا سارا دار و مدار، اس کے سارے اخراجات کو جو ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن برداشت کر رہی ہے. جہاں ہر روز 12,000 روٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور ان 12,000 روٹیوں کو تقسیم کرنے کے لیے 4 گاڑیوں کے اندر مختلف خیمہ بستیوں تک پہنچایا جاتا ہے، جو ایک ایک روٹی کو دیکھنے کے لیے اور دور سے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بچوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں. وہ آگے اس ایک روٹی کو لینے کے بعد پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ان کا درد محسوس کرتے ہیں، جو اس تنگی کے وقت، اس تکلیف کے وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں. الحمدللہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش میں ہیں کہ اللہ ہمیں مزید وسائل دے تو ہم اس پلانٹ کے اندر ہر روز 32,000 روٹیاں پکا سکتے ہیں، ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. اور یہ اخراجات الحمدللہ پہلے بھی پاکستان کے مخیر حضرات نے اس سارے عمل کے اندر کروڑوں روپے سے چلنے والے یہ سارے پروجیکٹس الحمدللہ پاکستانیوں کے تعاون سے چلائے جا رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سب خیر کے کاموں کے اندر کسی مہاجر کی مدد کرنا، کہ اس کے لیے انصار کا کردار ادا کرنا، کسی یتیم کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنا یا بیوہ کی مدد کرنا، اس سے بڑا اجر کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل اس کے برابر عمل نہیں بتلایا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اپنی استطاعت، اپنی ہمت کے مطابق یہ سارے کام کر رہی ہے. آپ بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ صرف فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے، اور امت سارے مسلمانوں سے مل کے بنتی ہے. ہم سب امت کا حصہ ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے عملوں کو قبول کرے اور ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے.
فلا